آج وی تھاٹ دیٹ وی ول ٹاک اباؤٹ کہ پریولنس کیا ہے ADHD کی. پریولنس مطلب کہ کتنا زیادہ ADHD کا برڈن ہے, اس کنڈیشن کا برڈن ہے, رسک ہے ان دا ورلڈ اینڈ اسپیسیفکلی ان پاکستان. اور ہم بات کریں گے کہ رسک فیکٹرز کیا ہیں. ہیلو اینڈ السلام علیکم. آپ کے ساتھ حاضر ود آر 51st ایپیسوڈ آف بس 5 منٹ. پچھلے ہفتے مجھے بہت سارے لوگوں نے جہاں مجھے ملے ہیں دیو مینشنڈ بس 5 منٹ کہ ہم بس 5 منٹ کے بہت بڑے فین ہیں, یا پھر تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ بس 5 منٹ. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو تھینک ایوری ون فار واچنگ اس اینڈ تھنکنگ کہ جو ہم آپ کے لیے انفارمیشن لے کے آتے ہیں دیٹ از ہیلپ فل فار یو آل. پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی ADHD کی, اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب اگلے 3-4 جو ایپیسوڈس ہیں ہم ADHD کے بارے میں بات کریں گے. آج وی تھاٹ دیٹ وی ول ٹاک اباؤٹ کہ پریولنس کیا ہے ADHD کی. پریولنس مطلب کہ کتنا زیادہ ADHD کا برڈن ہے, اس کنڈیشن کا برڈن ہے, رسک ہے ان دا ورلڈ اینڈ اسپیسیفکلی ان پاکستان. اور ہم بات کریں گے کہ رسک فیکٹرز کیا ہیں, کیا ریزنس ہیں جس کی وجہ سے ADHD ہوتا ہے بچوں میں, اینڈ اٹ ایکچولی گوز آن تھرو آؤٹ یور لائف. اس کے سمٹمس کچھ حد تک بہتر ہو جاتے ہیں وین دا برین میچورز ایٹ دی ایج 18 سال کے بعد, لیکن اکثر اوقات اٹ کنٹینیوز ان ٹو یور اڈلٹ لائف. پریولنس جو ہے وہ کافی وائڈ رینجنگ ہے. جو آپ گلوبل فگرز اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں تقریباً 8 سے 10% بچوں کو, اسکول گوئنگ چلڈرن اینڈ ایڈولیسنٹس ہیو ADHD یا ایڈلٹس ہیو ADHD, وچ مینس کہ تقریباً ہر 10ویں 1 in 10 یا ہر 10ویں انسان میں یا بچے میں ADHD جو ہے کہ سمٹمز یا ADHD کا کنڈیشن ہے. پاکستان کے جو فگرز ہیں جو ہم نے تھوڑے سے کوٹ کیے ہیں, پاکستان میں ایکچولی ریسرچ اس طریقے سے روبسٹ ہوئی بھی نہیں ہے, اس لیے بہت وائڈ رینجنگ فگرز ہیں. لیکن جو 3-4 پراپر اسٹڈیز ہوئی ہیں آؤٹ سائڈ آف پاکستان, اور جس کو ہم میٹا انالیسس وغیرہ کہتے ہیں, تو اس میں پاکستان کے فگرز ایکچولی ہیو بین مچ ہائر دین گلوبل فگرز. سو سم اسٹڈیز ایکچولی کوٹ کہ ایون فگرز ایز ہائی ایز 25%, کہ 25% لوگوں کو, بچوں کو, ایڈولیسنٹس کو یا ینگ اڈلٹس کو ADHD ہے, وچ مینس کہ ہر چوتھا شخص, مرد یا عورت, مین اور وومن یا چائلڈ ہیز ADHD ان پاکستان. آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ, کیونکہ جو میری کلینکل پریکٹس ہے اس میں بہت زیادہ آئی سی اے لاٹ آف ADHD, significant numbers come to me. ہو سکتا ہے کہ بیکاز دے نو دیٹ آئی ڈائگنوز ADHD اس لیے بھی میرے پاس آ رہے ہوں, بٹ آلسو جسٹ جنرلی اسپیکنگ آئی فیل دیٹ ADHD بہت زیادہ پاکستان میں ہمارے, اور اسپیشلی بچوں میں, بیکاز ان کے اسکول میں ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں, ان کی سوشل لائف میں ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں, وی سی دیٹ کوائٹ اے بٹ. رسک فیکٹرز ADHD کے جو ہیں وہ بیسکلی فیملی ہسٹری, کہ کوئی نہ کوئی فیملی ممبر کو ADHD ہوتا ہے. مسئلہ پاکستان میں یہ بھی ہے کہ ہمارے nobody has diagnosed ADHD in the generation before us یا the generation before us. اکثر اوقات لوگ بولیں گے کہ وہ بچپن میں نوٹی ہوتا تھا, یا پڑھتے نہیں تھا, یا he was never interested in studies and everything and he was restless and hyperactive. تو آپ کو یہ کہانیاں ضرور سننے کو ملتی ہیں, لاٹس آف اسٹوریز اباؤٹ ایموشنل ڈسریگولیشن, کہ دادا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا تھا, یا چچا کو بہت غصہ آتا ہے, یا ماموں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, یا نانا کو. سو یو ول ہیئر تھنگز لائک دیٹ کہ ایموشنل ریگولیشن جو ہے وہ پچھلے فیملی ممبرز میں, پچھلے جنریشنز میں ڈیفیکلٹ تھی. اینڈ آف کورس جب ڈائگنوسس نہیں ہوتی تھی تو دیٹ گیٹس پاسڈ آن فرام جنریشن ٹو جنریشن. دوسرے رسک فیکٹرز آر stress during pregnancy, which is a significant risk factor. So that we see quite a bit, especially ہمارے پاکستان میں پہلی pregnancies usually بہت stressful ہوتی ہیں ماؤں کے لیے. شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے, relationship نہیں ہوتی ہے, you've gone into a new family, so you've not settled financially, husband wife اتنے زیادہ sort of stable نہیں ہوتے ہیں, اور also اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اتنے زیادہ stable نہیں ہوتے ہیں. So most of the times you will see کہ first pregnancy stressful ہوتی ہیں, اور اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ پہلے first child usually
not always, but will have ADHD-like symptoms. پھر جو دوسرے other risk factors like exposure to tobacco یا smoking during pregnancy, drinking alcohol during pregnancy, those are also risk factors. Premature birth یا not malnutrition during pregnancy یا prematurity, those are also risk factors for ADHD. So it's important to think about all of these risk factors. People will usually say that this is not necessarily a problem. پہلے بھی تو چلتے تھے, یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, but that is not the case. ہم اگلے اپنے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں, کس طریقے سے بچے پریزنٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے اڈلٹس پریزنٹ کرتے ہیں, اینڈ دین بیانڈ دیٹ ویل ٹاک اباؤٹ کہ ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ یا ڈائگنوسس کس طریقے سے ہوتی ہے. سو وی ول اسٹاپ ہیئر. اسٹے کیوریس, اپنا خیال رکھیں, اینڈ وی ول کنیکٹ ود یو نیکسٹ ویک. تب تک کے لیے میمنٹو ویویرے, ریمبر ٹو لیو. خدا حافظ.